اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام طلاب عزیز، مومنین کرام، ہماری پہلے بحث چل رہی تھی عصمت کے موضوع میں، اور اس میں ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ تمام انبیاء اور ائمہ علیہم السلام جو ہیں، خدا وند عالم نے انہیں معصوم بنایا ہے، یعنی انہیں اتنا علم دیا ہے، انہیں اتنی طہارت دی ہے، اور خود انہوں نے اس علم اور طہارت پر عمل کرتے ہوئے خدا کے راستے میں ایسا قدم اٹھایا کہ زندگی میں کبھی نہ یہ فکری طور پر، علمی طور پر اور نہ ہی عملی طور پر کبھی بھی خطا کا شکار نہیں ہوئے۔ اور اگر جو ہے وہ بعض انبیاء کے بارے میں ملتا بھی ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یا بعض انبیاء کی جو کچھ دعاؤں ملتا ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ یا اپنی وہ جو خدا کے مقابلے میں حیثیت دیکھتے ہیں اور خدا کی بزرگی کے سامنے بعض اوقات اتنے وہ اپنے آپ کو سرنگوں کر لیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا خدا نے ان پر احسان کیا وہ اس کے مقابلے میں جو ہے بعض مواقع پر اپنی جو ذمہ داری ادا کرنی چاہیے تھی، جو یعنی شکر ادا کرنا چاہیے تھا، جو بندگی کرنی چاہیے تھے اپنے تئیں، وہ پھر بھی کہتے ہیں اتنی عبادات، اتنی بندگی کرنے کے باوجود کہ اس میں کوئی کسر باقی رہ گئی یا خاص مواقع کے حوالے سے ہے، تو اس کو ہماری کلامی زبان میں کہا جاتا ہے ترک اولا، یعنی یہ وہ اپنے آپ کو جس منصب اور مرتبے پر سمجھتے ہیں، بعض کام جو ہیں وہ ایسے تھے کہ اگرچہ وہ خدا بند عالم کے کوئی احکام کی نافرمانی نہیں تھی، حکم ارشادی جو ہے خدا بند عالم کا، یعنی خدا بند عالم نے جو ان کو کہا تھا کہ اگر یہ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے، بعض اوقات اگر وہ اس پر پورا نہ اتر سکے تو اس کے بعد وہ خدا بند عالم سے کیونکہ اتنا ظرف رکھتے ہیں، خدا کی معرفت رکھتے ہیں، اس کے سامنے خاضع اور خاشع ہو گئے، توبہ کرنا شروع کر دی۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مشہور ترین قصہ ہے، اگرچہ جس جنت میں وہ پہلے رہتے تھے وہ جنت موعود نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو ایک دفعہ چلا جائے گا وہاں سے نکلے گا نہیں، یہ ابتدائی خدا بند عالم جیسے کہتے ہیں نا، ان کو ٹریننگ کے مرحلے سے گزار رہا تھا اس دنیا میں، اور خدا کا حکم ارشادی تھا کہ تمہارے لیے بہتر ہی ہے کہ اس طریقے سے اس طرف نہ جانا ہے، درخت کی طرف۔ تو شیطان نے اتنا ورگلایا کہ وہ غلطی کر بیٹھے، یہ کوئی حکم نہیں تھی، وادار تکلیف نہیں تھا کہ حلال و حرام ہوتا، تو بعد میں ان کو احساس ہوا، تو وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کے جو ہے حوالے سے واضح ہے، تو انہوں نے پھر توبہ کی اور اس کے بعد دار و تکلیف میں دنیا میں آئے، اور اس میں پھر جو ہے تاریخ پڑھیں، قرآن و حدیث کا بھی ان سے کوئی غلطی سررد نہ ہوئی۔ لیکن جو ائمہ علیہ السلام جو ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے حتیٰ ترک اولا بھی نہیں ہوا، اتنا یہ مقام قرب اور مقام ولایت میں جا چکے ہیں یا خدا نے عطا کیا ہے کہ ان سے کبھی ترک اولا بھی نہیں ہوا۔ یہاں تک گفتگو ختم ہو گئی۔ اب آگے جو ہے ہماری بحث اس میں ہوگی کہ حجت خدا کو، چاہے امام ہو چاہے نبی ہو، اس کو پہچاننے کے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے کون سے ذرائع ہیں۔ ایک کلی بحث ہے جو عام کلامی کتابوں میں ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں نبی کے پاس معجزہ ہونا چاہیے، یا جو ائمہ ہیں ان کے پاس بھی کرامت معجزہ ہونا چاہیے، یا ان کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے، اتنی شجاعت ہونی چاہیے وغیرہ، وہ چیزیں بیان کی ہیں کہ جو گزر چکی ہیں۔ ایک جو ہے کہ خود ابھی بھی ہمارے جو زمانے کے امام موجود ہیں، یہ ہماری بحث چلتی ہے، مخصوصاً شیعہ سنی میں آج کل بھی ایک فتنہ مچا ہوا ہے کہ ہم علمی بحثوں کو دشمنی کی حد تک لے آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے ایک، اس پر بھی ان اسباب پر بھی غور کرنے کی، اسی میں انشاءاللہ میں کوشش بھی کروں گا بات کرنے کی کہ کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے بعد اتنی چیزیں واضح ہوتے ہوئے بھی ہم اتنے دڑوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ بات ایک دوسرے پر لعن طعن اور کشت و کشتار تک آ جاتی ہے، کیوں ہم حقیقت کو پہچان نہیں پاتے۔ تو اس حوالے سے جو ہے کون سے وہ ایمان کے رستے ہیں جو حجت الہی اور دین حق پر ہم ان رستوں پر چلتے ہوئے پہنچ جائیں یا ان کی معرفت حاصل کر سکیں، مخصوصاً انبیاء کی یا ائمہ علیہ السلام کی۔ کیونکہ یہ ایمان لانا جو ہے مادہ امنہ سے ہے، اور امنہ یعنی کسی کا گرویدہ ہو جانا یا امنیت
آرامش، دل کا اطمینان، یہ مختلف اس کے معنی ہیں۔ کبھی کبھی انسان جو ہے اس کو علم ہوتا ہے کہ یہ چیز حق ہے یا ناحق ہے، یہ اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن علم کے باوجود انسان ایمان نہیں لے آتا۔ اس کی واضح مثال ہے کفار اور مشرکین کی۔ وہ جانتے تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین سمجھتے تھے، سب سے زیادہ آپ سے فیصلے کرواتے تھے، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے، آپ کے احترام کے قائل تھے، گواہی دیتے تھے کہ زندگی میں ان سے کوئی بھی جو ہے لغزش نہیں ہوئی۔ یہ کفار اور مشرکین نے گواہی دی۔ آج ہمارے مسلمان جو ہیں ان کے یہ مشوش ہو گئے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بچپن میں نہیں ہو سکتا۔ کفار اور مشرکین جو دشمن تھے، جو سخت ترین دشمن تھے، جب تک باقاعدہ دعویٰ نہیں کیا، یعنی اس کا نبوت کا واضح طور پر اعلان نہیں کیا، اس وقت تک وہ کہتے تھے باقاعدہ۔ جب پہلی دفعہ دعوت دی تو جب جو ہے کوئی قبیس سے ادھر اکٹھا کیا لوگوں کو اور کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے جو ہے دشمن آیا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم بغیر دیکھے مان لو گے؟ کہا کیوں نہیں، کیونکہ آپ نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ نے کوئی ہم نے گناہ، کوئی ایسی خلش، کوئی ایسی غیر اخلاقی حرکت، اشتباہ تک نہیں دیکھا۔ یہ مشرکین اور کفار گواہی دے رہے ہیں۔ آج کے مسلمانوں کے لیے اشتباہ ہو گیا ہے کہ نہیں بچپن میں تو جو ہے وہ معصوم نہیں ہو سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بعد میں جو انحراف اور کج رویاں ہوئیں، اب ان کی غلطیوں کو ڈھانپنے کے لیے خدا جانتا ہے رسول کو بھی، رسول کی آل کو بھی، جن کی طہارت کی گواہی خدا نے دی، جو واضح آیت مباہلہ کو اگر پڑھ لیں، آیت تطہیر کو پڑھ لیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور کوئی جہاں پر خدا بند عالم مطلق اطاعت کا حکم دیتا ہے، خدا حکم ان کی اطاعت کا دیتا ہے جنہوں نے کبھی زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو، جن سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، ورنہ جو پہلے خود گناہ گار رہا ہو کون کہے گا کہ یہ دوبارہ غلطی نہیں کر سکتا؟ جو رسول کے سامنے جو ہے سیدھا ہو جائے، اور قرآن مجید میں خدا بند عالم کو آیت جو اتارنی پڑے کہ ان کو کہنا پڑے کہ لا ترفعوا صوتکم فوق صوت النبی، اور اس قسم کی ہزار مثالیں ہیں۔ لیکن جب دیکھا ایک غلطی ہو گئی، ٹرین جو ہوتی ہے یہ رستہ تھوڑا سا انحراف ہوتا ہے، لیکن جتنا دور چلتے جائیں انحراف اتنا بڑھتا جاتا ہے۔ بنو امیہ کی بنائی ہوئی من گھڑت جو ہے احادیث تحریف شدہ جو انہوں نے کوشش کی، خدا جانتا ہے تاریخ پڑھیں کہ امیر شام نے جب جو اعلان کروا دیا کہ جو مثلا جو ہے خلفاء کے مثلا جو ہے فضائل میں جو ہے پہلے خلیفہ کے دوسرے کا حدیثیں لے کر آئے گا، جتنی وہ حدیث لے کر جو ہے کہ وزن کی چیز پر لے کے آئے گا اس کو اتنا انعام ملے گا، کیونکہ اس وقت اتنے ورقے، یہ کمپیوٹر، یہ اوراق وغیرہ تو نہیں، کاغذ نہیں ہوتے تھے۔ بعض ہوتے تھے پوری اونٹ کی کھال کے اوپر حدیث لکھ کے آتے تھے، بعض بڑی بڑی ہڈیاں پڑی ہوتی تھیں، بعض مثلا ٹہنیوں پر، شاخوں پر، بعض پتھروں پر لکھ کر آتے، اور وہ آگے سے بنو امیہ والے ان کو تول کے پیسے دیتے کہ فلاں کے بارے میں آگے حدیثیں، اور اس کے ساتھ مشیر نے کہا بھی صحیح، یہ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ یہ لوگ جو ہیں تمہارے ساتھ ہیلا کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں کہ ایک حدیث اتنے بڑی مثلا کھال پر، اتنی بڑی ہڈی کے اوپر جو ہے وہ اونٹ کی شانے کی ہڈی پر لکھ کر لے آتے ہیں، اور آپ سے اشرفیاں اس کے مقابلے میں تول کے لے جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا تم گھبراؤ نہ، یہ تاریخ دیکھے گی کہ کس نے دھوکہ کیا، انہوں نے میرے ساتھ یا میں نے ان کے ساتھ۔ لیکن اس کے باوجود دوستان عزیز، جن کو خدا بند عالم نے عقل سلیم دی ہے، جن کا باطن طاہر ہے، خدا بند عالم ان کو ہدایت دے دیتا ہے، یہ شیعہ سنی کو مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو حرام خوری میں، جو حرام سننے میں، جو حرام دیکھنے میں اتنا ڈوب چکا ہو، وہاں پر چاہے شیعہ کی نمبر پلیٹ لگا لیں، چاہے سنی کی لگا لیں، چاہے کسی اور توحیدی کی لگا لیں، چاہے سنت کی، چاہے قرآن کی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ دوستان عزیز، تھا ابو ذر بھی بشر اور کمبر بھی بشر، اور بشر تھا ابن ملجم بھی۔ بشر کی قیمت کچھ بھی نہیں، کردار کی قیمت ہوتی ہے۔ لہذا یہ کفار، یہ مشرکین جانتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان لے کر نہیں آئے، ان پر ایمان نہ لائے۔ اور ہم جو ہے اپنی سابقہ آبھاس میں یہ تفصیل سے، اور میں بات کا شرمندگی ہوتی تھی تکرار زیادہ کر دیتا ہوں، لیکن مطالب کیونکہ اتنے مہم اور دقیق تھے تاکہ لوگوں کو، دوستان کو، یہ جو سامنے بیٹھے ہیں ان کو سمجھ آ جائے
تاکہ جو ہے بعد میں کوئی مشکل جو ہے نہ آ جائے، کیونکہ آج کل غلو اور مقصر ہونے کا فتویٰ منٹ میں لگتا ہے، یہ وہابی ہو گیا، یہ غالی ہو گیا فلاں، لہذا کچھ اس لیے وضاحت زیادہ پیش کرنی پڑتی ہے، کیونکہ مطالب تھوڑے سے اتنے دقیق ہیں جن پر ہمارے معاشرے میں بحث بہت زیادہ کم ہوئی ہے، کیونکہ میڈیا پر بھی جو ہے یہ دروس جا رہے ہیں۔ تو لہذا پہلے عرض کیا کہ جو حجت خدا ہوتا ہے وہ خدا بند عالم اس کو ولایت کا مقام عطا کرتا ہے، اور وہ خدا بند عالم کے نزدیک ترین مرتبے تک پہنچ چکا ہوتا ہے، جہاں سے خدا بند عالم کا فیض، اس کی ہدایت لے کر ہم تک پہنچتی ہے۔ ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں خدا کی طرف ان کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ لہذا یہ ایسا جو انسان ہوتا ہے، ایسے انسان کو لوگ اپنی ہوا و حواس اپنے سلیقے سے انتخاب نہیں کر سکتے، یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ اس کی جو ہے حقیقت کیا ہے، کیونکہ ہماری جو عموماً بحث شیعہ سنی میں ہوتی رہتی ہے، اے خدا سب کو شعور دے، ہم سمجھیں یہ کس لیے ہے۔ اگر دوسرا بھی ہے کہ حکومت کس کی تھی، ظاہر سامنے مسلمانوں کی اکثریت نے بنایا جناب حضرت ابوبکر کو، جناب حضرت عمر کو، جناب حضرت عثمان کو، جناب حضرت علی علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، اہل سنت اور اکثریت مسلمان ان کی جو ہے حامی ہے، اور شیعہ بھی انکار نہیں کر سکتے کہ ان کو نہیں بنایا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اچھا پھر کہتے ہیں کہ بنایا، بنانے والے بھی چلے گئے، بننے والے بھی چلے گئے، یہ کہتے ہیں ان سے بات غلطی نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کوئی غلطی نہیں بلکہ وہ عادل تھے، اور جو ہے انہوں نے حقیقت جو ہے اس کے مطابق حکومت کی۔ اگر تو مسئلہ حکومت تک تو وہ ختم ہو گیا، جنہوں نے حکومت کی وہ بھی چلے گئے، جنہوں نے حکومت بنائی تھی دیا تھا وہ بھی چلے گئے۔ ہاں جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ان کا احترام کریں، جو کہتے ہیں نہیں بھی ان سے غلطیاں ہوئیں، کم از کم وہ ان کی بے احترامی ان کے سامنے نہ کریں، ٹھیک ہے، وہ ان سے جیسے ہوتے تبرہ یعنی مبرہ ہیں، یعنی ہم جو اس رستے پر جائیں گے جو خدا اور رسول کے بتائے ہوئے اصولوں سے ہمیں سمجھ آیا، یعنی اہل بیت کا رستہ، بات ختم۔ اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، توہین کرنا کوئی انسانیت کا یہ تو امتیاز نہیں ہے کہ مسلمان نہ بھی ہوں، ایک عاقل انسان ہو۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے، ہم جو امامت کی بحث کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بتاؤ دیکھو قرآن کس کو امام کہہ رہا ہے۔ امام یعنی جو تمہارا ہادی ہو، جو تمہیں صراط مستقیم پر لے کے جائے، جو خود صراط مستقیم کا مصداق ہو، جو خدا کی طرف سے لے کے جائے، جس کے کردار میں اول سے لے کر آخر تک کوئی کمی بیشی نہ ہو، لوگ اس پر اعتراض نہ کر سکیں، ہو اول زندگی سے لے کر آخر زندگی تک پاک ہو۔ اگرچہ باقی بھی جو تھے جو 40 سال، 50 سال، 60 سال، 30 سال، 20 سال کافر مشرک رہے، پھر مسلمان ہو گیا، خدا بند عالم نے ان کو معاف کیا اگر انہوں نے دوبارہ ایسا کام نہیں کیا تھا۔ لیکن ہم کہتے ہیں وہ ہادی جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعارف کرایا، وہ جن کا اللہ نے ذکر کیا، اب اگر اشتباہ بھی ہو گیا تو قرآن میں ان کی خصوصیات دیکھ لیں، قرآن مجید میں ان کی صفات دیکھ لیں کہ خدا مطلق اطاعت کا حکم دے رہا ہے کہ مطلق اطاعت اس کی کی جا سکتی ہے بغیر کسی حد کے، بغیر کسی شرط کے، کہ جو بالکل گناہ سے پاک ہو، جو اشتباہ نہ کرتا ہو، جو دو اشتباہ بھی کر لے، جو خود کہے کہ جب خلافت دی بھی جائے تو کہے کہ میں تم سے کوئی بہتر نہیں ہوں، اور بلکہ مجھے اب دی گئی ہے تو میں نے قبول کر لی ہے، دیکھ میرے ساتھ ایک شیطان ہے، اگر خدا نہ خواستہ میں بھٹک جاؤں تو یا میری اصلاح کرنا اور میری جو ہے بات نہ ماننا، اگر میں جو ہے صحیح رستے پر رہوں تو پھر جو ہے میری اطاعت کرنا جو پہلے ہی مشکوک ہے۔ اور جب جاتے ہوئے دنیا سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اے کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا، یہ کام نہیں کیا ہوتا، تو خدا جانتا ہے شیعہ سنی اس سے ہٹ کر جو ہے تعصب سے کم از کم سوچیں کہ ہم نے جہاں دین لینا ہے، اور اس کے بعد وہ شخصیات بھی موجود ہیں جو کہہ رہی ہیں فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، کہ اللہ کی قسم میں کعبہ کے خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور وہ جو ہے جنہوں نے زندگی میں کوئی ایسی جو ہے حرکت نہیں کی، تو اب کس کی پیروی ہمیں کرنی چاہیے؟ ابھی ہمیں تو یہ چاہیے تاریخ میں کیا ہوا گزر گیا، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے ثابت نہ ہو رہا ہو اور ہمیں اس کو زیادہ نہیں چھیڑنا چاہیے، لیکن ہم ہے کہ ہمیں کس کی اطاعت کرنی ہے، ہمیں جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس سے دین لینا ہے۔ اب ہمارے مسلمان بھائی جو تعریف کر دیتے ہیں کہ صحابی کی کیا تعریف کرتے ہیں کہ جس نے ایک لحظے مشہور البتہ ہے، بعض اختلافات بھی ہیں کہ جس نے ایک لحظے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی یا ان کے پاس بیٹھ گیا وہ صحابی ہو گیا۔
اس کے بعد وہ کہتے ہیں کلہم عدول، یہ بالکل اب عادل ہیں، ان سے غلطی ہو بھی نہیں سکتی، اگر غلطی ہے بھی سی تو انہوں نے اجتہاد کیا، غلطی ہو گئی تو 1 ثواب ملے گا، غلطی نہ ہوئی تو 2 ثواب ملیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے علماء نے آکے ان سے بھی کہا ہے، مثلا جناب مودودی کی خلافت و ملوکیت پڑھ لیں، اور بھی علماء نے لکھا ہے، مولانا ساتھ صاحب گئے ہیں، دیکھیں آپ خود خدا کے لیے مطالعہ کریں کہ آپ بعض لوگوں سے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے ان سے غلطیاں نہیں ہوئیں، اب خدا ان کو معاف کرے کس، لیکن ہماری بحث ہے کہ ہم نے دین کن سے لینا ہے، دین ہم ان سے لیں گے، اگر آپ کے لیے نہیں ثابت تو لکم دینکم ولیہ دین، کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنا دین اس سے لینا چاہتے ہیں کہ اللہ نے جن کو پاک و پاکیزہ بنایا، جن کو اللہ نے امام ہمارا بنایا ہے، جو اللہ کے خلیفہ ہیں، ہم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، ہم آزاد ہیں، آپ کسی اور کی کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ۔ اب خدا بند عالم کس کو جنت میں بھیجے گا، کس کو جہنم میں بھیجے گا، یہ خدا کا کام ہے، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ ہمیں جو ظاہر قرائن سے نظر آیا ہم جو ہے ان سے جو بہتر سمجھے اس کی کریں گے۔ اور بار بار رد کر رہا ہوں کہ یہ جو فتنہ فساد ابھی سب مچایا جا رہا ہے خدا کے لیے، جب ایک غلطیاں ہوتی ہیں نا تو چور کہتے ہیں چور مچائے شور، اپنی 10 غلطیوں کو بچانے کے لیے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے بعض سٹیجوں پر جو بعض نادان آ رہے ہیں، جو غالی اور مشرک، جن پر خود شیعوں نے پرچے کٹوائے ہیں، جن پر FIR درج کرے ہے، جن پر خدا کی توہین اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے پرچے کٹوائے ہیں، جن پر ہمارے علماء جو ہیں قدغن لگا چکے ہیں، یہ پھر بھی ٹی وی پر سوشل میڈیا پر ان کے حوالے ہمارے سامنے لے کر آئیں گے، جبکہ اور بیٹھ کر کتنی شرمناک صورتحال کہ ان کے بعد ہمارے مخالف علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا دین، یہ دیکھو یہ تو اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، جبکہ ہماری شرع میں بیٹی جو ہے اگر ایک کو پورے جو ہے وہ وراثت کی مالک ہے، وہ اپنے باپ کی وارث ہے، آپ کے یہاں تو آدھے کی وارث ہے، لیکن جھوٹ، بہتان، قتل، دھمکیاں، اس سے کبھی چراغ بجھایا نہیں جائے گا۔ اگر نہیں بھی علم ہوا، اختلاف بھی اپنی جگہ پر رکھو، فتنے سے مسلمانوں اور اسلام کا نقصان ہوگا۔ لہذا دوستان عزیز، میں اب جو ہے کہ آپ کے سامنے رستہ بیان کروں گا کہ کیوں یہ اشتباہات ہوتے ہیں، کیوں جو ہے ہم صحیح معرفت حاصل نہیں کر سکتے، یا معرفت حاصل کرنے کے اصلی طریقے کون سے ہیں جو قرآن نے بتائے ہوں، جو حدیث نے بتائے ہوں، یا کم از کم عقل نے پہلے نبی سے ایمان لانے سے پہلے بھی ہمارے پاس کون سے رستے ہیں جس سے ہمیں حجت خدا کی، انبیاء کی اور اولیاء خدا کی معرفت حاصل ہو جائے۔ انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم جو اپنے بعد والے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ صلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔